وہ 1980 کا زمانہ تھا۔ بھلے مانس قسم کے لوگ ہوتے تھے جو آپس کے جھگڑے تھانوں میں لے کر جانے کے بجائے پنچایت میں ایک دوسرے کی پھینٹی لگا کر نمٹا لیتے تھے۔ 12-13 سال کی عمر میں بچے اسکول میں داخل ہوتے تھے اور اسکول سے واپس آ کر صرف کھیلنا ہوتا تھا۔ ٹیوشن جیسی بیماری اس وقت عام نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا، محلے کے سب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو کر کھیلنے لگ جاتے۔ کھیلتے کھیلتے رات پڑ جاتی تھی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ جوان لڑکیاں بھی لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، کیونکہ اس وقت برائی کا زمانہ ہی نہیں تھا۔ لوگوں کے دل معصوم اور سوچ گناہوں سے پاک ہوتی تھی۔ ہمارے گروپ میں 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں شامل تھیں۔ ہمارے گروپ کی لیڈر سلطانہ آپی تھی، جو خود بخود ہی ہماری استانی بنی ہوتی تھی۔ کسی لڑکے یا لڑکی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ سلطانہ آپی کی بات سے اختلاف کرے یا ان کے حکم کی خلاف ورزی کرے، ورنہ سزا کے طور پر وہ گروپ سے نکال دیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی اچھی بات سرزد ہو جاتی تو اس کا کریڈٹ سلطانہ خود لے لیتی اور ہر غلط کام کا قصوروار دوسروں کو ٹھہرا دیتی۔ ہم سب لوگ اوپر سے تو سلطانہ سے ڈرتے تھے، لیکن اندر سے اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، جو کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ ایک شام ہم گروپ کے سب بچے مٹی کے ٹیلوں پر کھیل رہے تھے۔ مٹی کے ٹیلوں میں لمبی لمبی سرنگیں بنی ہوئی تھیں، جن میں سے رینگ کر گزرنے اور دوسری طرف سے نکلنے کا اپنا ہی مزہ آتا تھا۔ اچانک سلطانہ نے حسب معمول رعب دار آواز میں سب کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ وہ سامنے جو سرنگ نظر آ رہی ہے، سب نے باری باری اس میں سے گزر کر دوسری طرف سے نکلنا ہے، اور میرے 20 گننے تک جو دوسری طرف سے باہر نہ نکلا، اس کو مرغا بنا کر سزا دوں گی۔ سب نے احتجاجاً ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس سرنگ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کے اندر کیڑے مکوڑے یا اس طرح کے حشرات الارض ہو سکتے ہیں جو کسی کو کاٹ کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سب کا مشترکہ انکار سن کر سلطانہ آپی کو سخت بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہم سب کو خوب باتیں سنائیں، ہماری غیرت کو للکارا، مگر کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ سلطانہ کی غیرت جاگ اٹھی۔ آخرکار گروپ لیڈر جو تھی، اس نے کہا، اب سب کے سامنے وہ خود اس سرنگ سے گزر کر دکھائے گی۔ سب لڑکے اور لڑکیوں نے اس کو منع کیا کہ شام کے وقت مٹی کی اس سرنگ کے اندر نہ جائے، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ اس نے شلوار کے پائچے اوپر کر لیے اور گھٹنوں کے بل جھک کر سرنگ میں داخل ہو گئی۔ ہم سانس روکے باہر کھڑے تھے۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ سلطانہ کی عمر اس وقت 15-16 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ عقل کے ساتھ ساتھ جسم کی بھی موٹی تھی۔ ابھی وہ آدھی اندر داخل ہوئی تھی کہ اچانک کہیں سے موٹا سا چوہا بھاگتا ہوا سرنگ کی طرف آیا۔ سرنگ میں جانے کا اس کو کوئی اور راستہ تو نظر نہ آیا۔ وہ سیدھا سلطانہ کے پائچے میں داخل ہو کر شلوار میں گھس گیا۔ اب آگے کا راستہ بند تھا۔ ہم باہر کھڑے چیخیں مار رہے تھے اور سلطانہ سرنگ کے اندر چیخ مار رہی تھی۔ اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سرنگ کے اندر ہی پھنس گئی۔ کافی دیر چیخو پکار کے بعد ہم نے سلطانہ کو ٹانگوں سے پکڑ کر باہر کھینچا تو چوہے کو بھی شلوار کی قید سے رہائی ملی اور سلطانہ کی سانسیں بھی بحال ہو گئیں۔ اس کے بعد کافی دن سلطانہ گھر سے باہر نہیں نکلی اور ہماری جان چھوٹی رہی۔ ناظرین کرام، اس طرح کی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔